اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ آج ہم کر رہے ہیں کہانی گیدڑ کی مکاری۔ گھنے جنگل میں جب بڑا ہاتھی اپنی سونڈ کو ہلاتے ہوئے چلتا تو گیدڑوں کا گول اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہ جاتا۔ ہاتھی کا گوشت کھانے کے لیے گیدڑ ایک عرصے سے بے تاب تھے، مگر اتنے بڑے ہاتھی کا مقابلہ ان کی بس کی بات نہ تھی۔ ایک بوڑھے اور مکار گیدڑ نے کہا کہ میں اگر چاہوں تو تمہیں زندہ ہاتھی کا گوشت کھلا سکتا ہوں۔ گیدڑ اس کی شہری سن کر ہنس پڑے، کیونکہ وہ تو ہاتھی کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ بڑے ہاتھی کا فی الحال مرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ گیدڑوں کے گول نے کہا کہ اگر تم نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا تو ہم تمہیں اپنا سردار تسلیم کر لیں گے۔ دوسرے دن صبح کے وقت مکار گیدڑ بڑے ہاتھی کے پاس پہنچا اور ادب سے سلام عرض کرنے کے بعد خوشامد اور عاجزی سے کہنے لگا، جناب، آپ کے پاس طاقت ہے، اتنا بڑا قد ہے، آپ اپنی سونڈ سے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ لیتے ہیں، جنگل کی بادشاہت تو صرف آپ ہی کو زیب دیتی ہے۔ ہاتھی اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن جنگل کے باقی جانوروں کو کون سمجھائے گا؟ مکار گیدڑ نے اپنی ترکیب کامیاب ہوتے دیکھی تو کہنے لگا، اس کی آپ فکر نہ کریں، سب سے پہلے میری برادری آپ کی بادشاہت تسلیم کرے گی، آپ صرف ایک بار میرے ساتھ چلیں۔ بڑا ہاتھی گیدڑ کے پیچھے چل پڑا، دونوں چلتے رہے۔ گیدڑ ہاتھی کو لے کر ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں کافی گہری دلدل تھی۔ گیدڑ خود تو چھلانگیں لگاتا ہوا دلدل میں سے گزر گیا، جبکہ ہاتھی بادشاہت کے نشے میں مست چلتا ہوا دلدل میں پھنس گیا۔ ہاتھی نے گیدڑ کو مدد کے لیے پکارا تو مکار گیدڑ بولا، حضور، میں اپنی برادری کو بلاتا ہوں، وہ آ کر آپ کو نکالیں گے۔ بڑے ہاتھی کو اب بھی گیدڑ کی مکاری کا پتہ نہ چلا۔ وہ بولا، ہاں، جلدی بلاؤ۔ مکار گیدڑ نے زور سے آواز لگائی تو گیدڑوں کا پورا گول بھاگم بھاگ جمع ہو گیا۔ سارے گیدڑوں نے مل کر خوشی سے چیخیں ماریں اور ہاتھی پر حملہ کر دیا۔ بڑے ہاتھی کو گیدڑ کی مکاری کا پتہ چل چکا تھا، مگر اب پچھتانے سے کیا حاصل؟ غصے میں آ کر سونڈ ہلائی، چنگھاڑا، مگر سب بے سود۔ گیدڑ ہاتھی کو مجبور دیکھ کر شیر ہو چکے تھے۔ چند ہی لمحوں میں انہوں نے ہاتھی کا گوشت چٹ کر دیا۔ اخلاقی سبق: خوشامد بری بلا ہے۔ نادان ہاتھی، مکار گیدڑ۔